وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک ملت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی میں لکھ دیتا ہے ھذا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. یہ شخص جہنم سے اور منافقت سے آزاد ہو گیا ہے. وانزلہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء. اور میرے آقا فرماتے ہیں 100 مرتبہ جس نے درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ. نہایت ہی درود و سلام پڑھنے کی اہم فضیلت ہے. ویسے بھی درود پاک کے بے شمار دینی و دنیاوی، روحانی و جسمانی ہر طرح سے فوائد اور منافع ہیں. اور یہ جو آپ نے فضیلت سنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، تو میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آج ہی سے آپ یہ نیت کر لیں، کم از کم، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں، جتنا مرضی چاہیں پڑھیں، لیکن کم از کم روزانہ وقت نکال کر 100 مرتبہ اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پڑھ لیا کریں. جو درود آپ کو یاد ہے وہی پڑھ لیا کریں. جو درود پاک آپ کو یاد ہے وہی درود پاک کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حاضرین محترم، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ صفر المظفر سن 1445 سنی ہجری چل رہا ہے، اور اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے. آج ہمارے بیان کا جو عنوان ہے، سفر کیا مصیبتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہیں، بالخصوص عورتیں، طرح طرح کے غلط نظریات، غلط عقائد، غلط تصورات جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ اسلام کی صحیح تعلیم سے مسلمانوں کو روشناس کیا جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق سفر کا مہینہ کیا حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا عقیدہ کچھ اور ہو اور ہم غلط اسلام کے خلاف عقیدہ اور نظریہ بنا کر کے بیٹھے ہوں، جو عقیدہ اور نظریہ اسلام کے عقائد و نظریات سے ٹکراتا ہو، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ نہ ہو جائے. اس لیے اسلامی تعلیمات کو جاننا اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنا
یہ مسلمانوں کے لیے بے پناہ ضروری اور لازم ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سفر کا مہینہ شریعت اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے، کیا واقعتاً یہ مہینہ جیسا کہ لوگوں کا نظریہ ہے بلاؤں اور مصیبتوں اور آفتوں کے نزول کا مہینہ ہے؟ چونکہ بعض جو وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وسوسہ جن کے دلوں میں بار بار آتا ہے، وہم ایک بیٹھ جاتا ہے نا، وہ اس ماہ سفر کو مصیبتوں اور آفتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ خیال کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سفر آتا ہے تو اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، اور خاص کر اس ماہ سفر کا جو ابتدائی 13 دن ہے جس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، یہ 13 تیزی یہ عام لوگوں کا من گھڑت نظریہ ہے۔ اس مہینے کی ابتدائی 13 تاریخ تک اس کو عوام الناس، جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو وہمی ہوتے ہیں اور تعلیمات اسلام سے دور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 13 تیزی ہے، یعنی یہ 13 دن بہت سخت ہے، اس میں بلائیں زیادہ اترتی ہیں، مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ماہ سفر میں بہت سارے مسلمان ہیں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں شادی؟ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنے سے، چونکہ یہ مہینہ آفتوں کا مہینہ ہے، مصیبتوں کا مہینہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سکسیس نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، آج دیکھ لیں کہ ابھی آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ اس مہینے میں کسی کے گھر شادی ہو رہی ہے۔ ابھی یہ مہینہ پورا ہو، آپ اگلے مہینہ آپ دیکھ لیں کتنی شادیاں ہوں گی۔ اس مہینے میں شادی لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہی غلط تصورات، غلط نظریات قائم ہیں۔ شادی کریں گے سکسیس نہیں ہوگی، شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں چلو اس مہینے میں آپ شادی کریں گے، کامیاب نہیں ہوگی، اور شادی لوگ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، اور دیگر مہینوں میں آپ شادیاں کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو بتائیں کیا سارے نکاح، ساری شادیاں سکسیس ہیں، سب کامیاب ہیں؟ اگر سب کامیاب ہیں تو گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ طلاقیں اتنی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہ کیوں ہیں؟ گھر میں ناچاقیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، میاں بیوی میں بنتی نہیں ہیں، آئے دن طلاق کا مسئلہ کھڑا، وہاں کورٹ میں آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ میاں بیوی کی معاملات کتنے زیادہ، کتنے کیس ہیں۔ تو اور مہینے میں کرنے کے بعد بھی تو شادیاں سکسیس نہیں ہو رہی ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں نکاح، تو پتہ یہ چلا کہ مہینے کا کوئی یہ نہیں ہے کہ شادی کامیاب ہو یہ نہیں ہوگی تو اس سے کوئی مہینے کا عمل دخل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلط تصورات ہے، یاد رکھنا۔ اسی طرح بعض لوگ اس مہینے میں بڑا کاروبار کرنے سے بچتے ہیں، نقصان ہو جائے گا، دور دراز سفر نہیں کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا بہت سارے کیا کہتے ہیں کہ معاملات اس مہینے میں لوگ انجام نہیں دیتے ہیں۔ نظریہ کیا ہے؟ ان کے خیال میں کیا بستا ہے؟ ایک ہی چیز ہے کہ یہ مہینہ آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی بھی بڑا کام کریں، گھر نہیں بناتے ہیں، گھر بنائیں گے تو پھر گھر کامیاب نہیں ہوگا، اس میں بلائیں اور آفتیں نازل ہوگی۔ میرے عزیزوں، یہ سب توہمات ہیں، فرسودہ خیالات ہیں، دور جاہلیت کے نظریات ہیں، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، نہ اسلامی نظریہ ہے، نہ اسلام کا ایسا کوئی قانون اور قاعدہ ہے کہ سفر میں یہ کام کرو گے تو نقصان ہوگا، نہ، یہ سب دور جاہلیت کے رسومات، توہمات اور فرسودہ اور بیہودہ خیالات ہیں جو آج بدنصیبی سے مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ یہ نظریہ کب سے چل رہا ہے؟ آج کا نہیں ہے، آج تو کچھ نہ کچھ پہلے سے زیادہ اسلامی تعلیمات میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ عام ہو گئی، لوگ جاننے لگے ہیں۔ لیکن آپ اپنے باپ دادا پر دادا کی زندگی میں آپ جائیں گے نا، دیکھیں گے اس دور میں بہت زیادہ یہ خیالات تھے اور آج بھی ہیں۔ در حقیقت یہ نظریہ، یہ خیال رکھنا کہ سفر کا مہینہ، یہ 13 تیزی، یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، یہ مشرکین کا نظریہ ہے۔ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی تاریخ کو منحوس سمجھنا اور منحوس سمجھتے ہوئے اس میں کوئی کام نہ کرنا اس لیے کہ یہ منحوس ہے، نقصان ہو جائے گا، یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے، مشرکین کا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی تاریخ بتاتا ہوں
کہ یہ جو توہمات ہیں ہمارے معاشرے میں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ جو ہے نا خالی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، یہ آج کا نظریہ نہیں۔ 14 صدیاں پہلے جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عرب کے معاشرے میں دور جاہلیت چلا کرتا تھا، جہالت کا دور تھا، برائیوں کا دور تھا، بے حیائیوں کا دور تھا۔ یہ عقیدہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، یہ نظریہ تاریخ آپ پڑھیں گے اس میں یہ بات ملے گی کہ اہل عرب چونکہ عرب والوں کی زیادہ تر زندگی، اکثر زندگی کا حصہ جنگ و جدال، قتل و قتال، لوٹ مار، چوری ڈکیتی اور لڑائی جھگڑا اس میں گزرا کرتے تھے۔ عرب لوگوں کا زیادہ تر حصہ قتل و قتال، جنگ و جدال میں گزرا کرتا تھا، سمجھ رہے؟ اور ان کے یہاں جنگوں کا حال یہ تھا کہ دو قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی، 50 برس تک جنگ جاری ہے، 100 برس تک جنگ چلتی رہی ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلوں کے درمیان 120 برس تک جنگ چلی ہے، 120 برس تک۔ یہ تو تاجدار کائنات کا حسن اخلاق کی برکت تھی کہ میرے آقا نے برسوں صدیاں پہلے جو جنگ جاری تھی ان کے درمیان اتحاد اور محبت ڈال دی، تو آپس میں مل گئے۔ باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا، بیٹا فلاں قبیلے سے ہماری جنگ ہے، تم بھی جاری رکھنا، اس کو بند نہ کرنا۔ تو بیٹا جنگ جاری رکھتا، وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا، وہ اپنے بیٹوں کو۔ یہ حال تھا عرب کے معاشرے میں جنگ و جدال اور قتل و قتال کا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حال تھا کس کا؟ جنگ کا۔ تو اہل عرب لیکن باوجود اس کے وہ انتہائی جہالت کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، لیکن عرب کے معاشرے میں دور جاہلیت کی بات کرتا ہوں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے تھے جو محترم اور مکرم مانے جاتے تھے، یعنی حرمت والے مہینے۔ اہل عرب بھی دور جاہلیت میں ان مہینوں کی حرمت اور اس کی قدر کیا کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ ایک رجب کا مہینہ تھا، اور 3 مہینہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار 3 مہینہ تھا۔ یہ مہینہ کہتے تھے کہ حج کے ایام ہوتے ہیں۔ تو ان مہینوں کی حرمت عرب والے اگرچہ جاہل تھے، مشرک تھے، لیکن ان کے نزدیک بھی یہ مہینہ حرمت والا مہینہ مانا جاتا تھا۔ حرمت والا مہینہ سمجھتے ہوئے عرب کے افراد جو تھے، عرب والے، ان 4 مہینوں میں بالکل جنگ کرنا، قتل و قتال کرنا بند کر دیتے تھے، سارا ہتھیار رکھ دیتے تھے، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، یعنی جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ محرم چل رہا ہے، ذی الحجہ چل رہا ہے، حج کا مہینہ ہے، ذی القعدہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی تعظیم اور حرمت کی وجہ سے عرب والے 4 مہینوں میں جنگ بالکل نہیں کرتے تھے۔ اب ان کو انتظار ہوتا تھا، محرم آیا، انتظار تھا کہ جلدی سے محرم ختم ہو، سفر کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر ہم جنگ و جدال کے لیے نکل جائیں۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا، دوسرا مہینہ نا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، بس اہل عرب اپنے ہتھیار اٹھا لیتے، ساز و سامان سے لیس ہو جاتے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو ہے نا جنگ و جدال، قتل و قتال، لوٹ مار کے لیے اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، نکل جاتے، حتیٰ کہ ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ جب وہ ان کے گھر خالی ہو جاتے، اب آپ کو پتا ہے کہ جنگ سے ہوتا کیا ہے؟ جنگ سے تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، لاشیں آتی ہیں۔ جب عرب کے افراد جنگ و جدال میں نکل جاتے تو گھر میں عورتیں بچا کرتی تھی، تو عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سفر کا مہینہ آتا کیوں ہے؟ یہ اسی لیے آتا ہے کہ ہمارے مردوں کو لے جاتا ہے، ہمارے گھر ویران ہوتے ہیں، مرد قتل ہوتے ہیں، ان کی لاشیں آتی ہیں، ہمارے گھر برباد ہوتے ہیں، ہمارے گھر ویران ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں گھر کی ویرانی آتی ہے، گھر بار بار برباد ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر کے مرد جو ہے نا وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے اس پر غور نہیں کیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اچھا سفر کے معنی ہوتا خالی ہونا، سفر المکان، مکان خالی ہو گیا، یعنی چونکہ اس مہینے میں مرد چلے جاتے تھے، مردوں سے عرب کے مکانات خالی ہو جاتے تھے،
تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سفر المکان یہ خالی کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد میں عورتوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے یار، ہمارے شوہروں کو اٹھا لے جاتا ہے، گھر ویران ہو جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ مہینہ ہی بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں بہت بڑا ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اس دور سے لے کر یہ نظریہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ کس کا نظریہ تھا؟ اسلام کا نظریہ تھا؟ نہ۔ کس کا نظریہ تھا؟ یہ مشرکین عرب کا نظریہ تھا۔ اب جو اسی نظریہ پر قائم رہے کہ یار سفر میں شادی نہ کرو، کیوں نہ کرے، یہ منحوس مہینہ ہے، نقصان ہو جائے گا، تو کس کا نظریہ اپناتا ہے؟ وہ مشرکین مکہ کا، مشرکین عرب کے نظریے پر قائم ہے۔ اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مسلمان ہو کر کے کافروں اور مشرکوں کے عقیدے اور ان کے نظریے کے مطابق جو ہے نا اپنا خیال بنا لو، ایسا تو اسلام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ وجوہات یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کہانی کہ جو لوگ آج تک اس مہینے کو منحوس سمجھتے آئے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات اسلام میں ایسے ہیں جو بہت بابرکت ہے۔ رمضان کا مہینہ دیکھ لے، انتہائی مبارک ہے۔ جمعہ کا دن دیکھیں، بابرکت جمعہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن دیکھ لے، جس دن حج ہوتا ہے، انتہائی مبارک دن ہوتا ہے۔ تو بعض ایام تو ایسے ہیں اسلام میں جو برکت والے ہیں، لیکن پورے سال میں کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو مہینہ منحوس ہو۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ سفر وغیرہ کسی مہینے کو منحوس سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ تمام اوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تمام اوقات کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں مہینے کو اللہ نے منحوس بنایا ہے، فلاں مہینے کو بابرکت بنایا، ایسا نہیں۔ یہ تو ہے کہ فلاں مہینے کو زیادہ برکت والا بنایا ہے رب نے، منحوس کسی کو نہیں بنایا ہے۔ تفسیر روح البیان میں صاحب روح البیان کہتے ہیں کہ در حقیقت جو نحوست ہوتی ہے نا، منحوسیت یہ مہینے کے نہیں، مہینے کی وجہ سے نہیں، کسی دن کسی تاریخ کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو وقت بندہ جس مہینے میں، جس دن میں، جس وقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، وہ وقت اس کے لیے باعث برکت ہے، مبارک ہے۔ لیکن جن اوقات میں بندے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ کو غضب میں ڈالنے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ وقت، جس وقت میں اللہ کی نافرمانی کی گئی، اس بندے کے لیے یہ برا ہوتا ہے، یہ منحوس ہوتا ہے۔ تو اصل جو نحوست ہے نا، یہ نہ دن کی ہے نہ مہینے کی ہی، اصل نحوست ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے برائیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو عرب والے جو مہینہ کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا، انہوں نے اصل وجہ پر غور نہ کیا کہ یہ برباد ہمارے گھر کیوں ہوتے ہیں۔ اگر وہ لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، لوٹ مار کرنے کے لیے گھر سے نہ نکلتے تو ان کی لاشیں نہ آتی نا، ان کے گھر ویران نہ ہوتے، ان کے گھر برباد نہ ہوتے۔ لیکن اصل جو وجہ تھی اس کو نہیں دیکھا، بس مہینہ کو منحوس مت کہنا شروع کر دیا، مہینہ کو جو ہے نا کھسنا شروع کر دیا۔ تو اسلام میں ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی مہینہ کو منحوس قرار دیا جائے۔ جب رب نے کسی مہینہ، کسی دن، کسی وقت کو منحوس یا برا نہیں بنایا ہے تو ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے؟ لہٰذا یہ نظریہ قطعاً باطل ہے۔ اب یہ دور جاہلیت جو شروع ہوا نا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اب میرے آقا کریم تشریف لائے، حضور نے جب یہ سنا کہ جاہلیت کے لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، تو میرے آقا کریم نے بخاری شریف کتاب الطب کی حدیث پاک ہے، واضح الفاظ میں آقا کریم نے فرمایا کہ لا سفرہ، یہ لفظ حدیث پاک کہ لا سفرہ، فرمایا میرے آقا نے سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سفر میں کسی قسم کی منحوسیت نہیں ہے۔ سفر منحوس مہینہ، حضور نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ سفر منحوس مہینہ نہیں ہے۔
اب میرے پیارے عزیزوں یہ بات بتائیں، ہمارے آقا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی کریم فرمائے کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں، سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں، اور ہم کلمہ اسلام پڑھ کر کے نبی کریم پر ایمان رکھ کر کے پھر اپنا عقیدہ یہ بنائیں یار یہ تو منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کریں گے، اس میں کاروبار نہیں کریں گے، اس میں بڑا لین دین نہیں کریں گے، تو بتاؤ ہمارا عقیدہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے خلاف جا رہا ہے یا اس کے مطابق جا رہا ہے؟ تو ہمارا ایمان کا حال کیا ہوگا؟ ذرا یہ غور کریں۔ اس وجہ سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آشعۃ اللمعات میں اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ عام لوگ اس مہینے کو آفتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ خیال انتہائی باطل ہے، درست نہیں ہے، یہ بیہودہ خیال ہے۔ ایسا خیال رکھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں سفر کے مہینے کی شان کیا ہے، آپ سنیں۔ یہ جو ماہ سفر چل رہا ہے نا، ماہ سفر کی عظمت کیا ہے؟ ماہ سفر دیگر مہینوں کی طرح یہ بھی ایک بابرکت اللہ کے فضل و کرم کا مہینہ ہے، منحوس نہیں ہے۔ جس طرح دیگر مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، ماہ سفر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات اس مہینے میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ اب اسی وجہ سے اس سفر کا پورا نام کیا ہے پتہ ہے؟ اس مہینے کا پورا نام ہے سفر المظفر نام ہے، صرف سفر نام نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں رمضان المبارک، شوال المکرم، یہ کہتے ہیں محرم الحرام، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ سفر المظفر۔ سفر المظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی والا مہینہ۔ سبحان اللہ، کیا مہینہ نام ہے اس کا؟ سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ۔ اب بتاؤ جو مہینہ ہی کامیابی والا مہینہ ہو، جس مہینے میں ہی کامیابی ہو، کیا وہ مہینہ کسی طرح منحوس ہو سکتا ہے؟ اس مہینے میں نحوست آ سکتی ہے؟ اس مہینے میں نحوست نہیں آ سکتی۔ بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ اصل نحوست کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ آپ کو سمجھ رہا ہے۔ اصل نحوست شروع ہوتی ہے، دیکھو سفر کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، حتیٰ کہ رمضان کا بھی مہینہ ہو، جن اوقات میں، جس مہینے میں، جس دن میں بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، احکام شریعت پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، کوئی بھی مہینہ ہو وہ مہینہ اس کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ لیکن جس مہینے میں، جس وقت میں، جس دن میں بندہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، برائیاں کرتا ہے، بے حیائیاں کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو وقت، جو دن گزارتا ہے، تو در حقیقت وہ مہینہ چاہے سفر کا ہو یا رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اس کے لیے یہ منحوس ہوتا ہے، یہ اس وقت اس کے لیے باعث برکت نہیں ہوتا ہے، اس سے کے لیے مصیبتوں اور آفتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم کسی مہینے میں نیک اعمال کریں، اچھا یعنی وہ مہینہ یا دن نیکیوں میں گزارے، ہمارے لیے خیر و برکت، باعث برکت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی دن کو، کسی مہینے کو ہم برائیوں میں معاذ اللہ گزارے، وہ چاہے سفر کا مہینہ ہو، چاہے اور کوئی مہینہ ہو، وہ مہینہ در حقیقت ہمارے لیے مصیبتیں ہی لائے گا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی برائی جا رہی ہے، کوئی جو ہے نا پریشانی آفتیں آ رہی ہیں، تو یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس میں مہینے کا، دن کا، وقت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ چونکہ قرآن عظیم نے فرمایا، اللہ پاک نے وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ فرماتا ہے لوگوں، جو تمہیں کسی طرح سے مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچتے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے تمہیں مصیبت آتی ہے۔ یہ نہیں کہ سفر کا مہینہ آیا تو آفتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ رب نے فرمایا جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، تمہارے بد اعمالیوں کے سبب سے تم پر مصیبتیں، آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔
جزاء وفاقا۔ میرے عزیزوں، اگر آپ کھیتی کر رہے ہیں تو کھیتی میں جو درخت بوئیں گے وہی پھل اگے گا، یاد رکھنا۔ آپ بو رہے ہیں سیب یا آپ بو رہے ہیں کانٹے زمین میں اور امید لگا کر بیٹھے ہیں وہاں پھول اگے گا؟ بو رہے ہیں آپ سیب، امید لگا بیٹھے توڑنے کے لیے آپ انگور جا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اگر کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی کاٹیں گے۔ آپ اگر جو ہے نا برائیاں کریں گے اس کا نتیجہ برائیوں کی شکل میں ہی ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ آفتیں نازل ہوگی، مصیبتیں نازل ہوگی، برا اور کیا کہتے ہیں پریشانیاں نازل ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بحر و بر، خشک و تر میں جو فساد ظاہر ہوتے ہیں، جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، در حقیقت یہ لوگوں کے گناہوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کے جو ہے نا بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن عظیم کا فیصلہ ہے، اس میں کسی مہینے کا، کسی وقت کا، تیرے تیزی کا، سفر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تصور چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کا جو آخری بدھ آتا ہے نا، آخری بدھ کو ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ آپ عوام میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے زیادہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ آپ نہ جانتے ہو اس بار بدھ آئے گا ابھی سفر کے مہینے میں، چونکہ یہ اسلامی تعلیمات تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اپنے گھر میں ہم اسلام کو داخل ہونا دینا چاہتے، نہ اسلامی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ ابھی بدھ آئے گا، آج 12-13 تاریخ ہو چکی ہے، ماہ سفر کی آخری بدھ آئے گا، تو آپ دیکھ لیجئے گا جو میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ اس مہینے میں لوگ بہت زیادہ آخری بدھ کو، اس مہینے کے آخری بدھ کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ نہاتے دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا بھنا ہوا چنا اس پر نیاز دلاتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، بعض لوگ چھتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ ہوتا ہے کہ چنا ہم بنا کر کے نیاز کر کے تقسیم کر دیں گے تو بلائیں جو آئیں گی وہ بلائیں جو ہے نا چلی جائیں گی، کاروبار جو ہمارے مردوں کی متاثر نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بلائیں اتنی زیادہ بے وقوف ہیں، یہ چنا ڈال دیں گے تو بلائیں چنا کھا کر کے آرام سے چلی جائیں گی، یہ لوگوں نے سمجھ لیا ہوا ہے۔ یعنی بلائیں جو ہے نا چنا کھا کر کے خوش ہو کر کے چلی جائیں گی، چلو بھائی چنا مل گیا، ان کو پریشان نہیں کرنا ہے، یہ نظریہ ہے۔ آپ دیکھنا بھی مارکیٹ میں، بازاروں میں چنا بہت ملنا شروع ہو جائے گا، آپ نے دیکھا ہوگا یار، ہم نے دیکھا ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو بدھ کے دن خاص کر اہتمام ہوتا ہے۔ دیکھیں نیاز فاتحہ کا جہاں تک تعلق ہے نا، نیاز فاتحہ ایک ایصال ثواب ہے۔ پورے سال میں کسی مہینے میں کسی دن ہر وقت ہر حلال طیب پاکیزہ چیز پر نیاز فاتحہ کی جا سکتی ہے، مستحب اور اچھا عمل ہے، باعث برکت کا عمل ہے۔ لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ چنے پر فاتحہ دلاؤ اور اس کے بعد تقسیم کرو تاکہ ہمارے لیے کاروبار اچھا چلنا شروع ہو جائے، بلائیں جو ہے چلی جائیں اور کیا کہتے ہیں کوئی نقصان نہ ہو، یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ تصور نیاز فاتحہ خوب کرے، جتنا مرضی چاہیں، ہر حلال چیز پر کرے، لیکن یہ نظریہ اپنانا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اس دن بدھ یعنی سفر کے آخری بدھ کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مرض یعنی اپنے مرض سے، جو شدید سرکار بیمار تھے اس سے صحت یاب ہوئے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام صحت یاب ہوئے تھے تو سرکار نے غسل فرمایا تھا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے باہر تفریح کے لیے یعنی گھومنے کے لیے سرکار تشریف لے گئے تھے۔ لہٰذا ان کی سنت ادا کرتے ہوئے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جہالت کی حد دیکھیں، وہ سوچتے ہیں کہ سرکار 20 دن غسل فرمائے تھے، لہٰذا ہم بھی غسل فرمائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے اور اپنے شہر سے باہر گھومنے کے لیے تشریف لے جائیں گے، سیر و سیاحت کے لیے تشریف لے جائیں گے، اور اکیلے نہیں جاتے ہیں، اپنی جوان عورتوں کو، جوان بیٹیوں کو فل میک اپ کرا کر، بے حیائی کے لباس پہنا کر کے، ننگے سر ننگے گریبان، وہ بھی اپنی گاڑیوں پر بٹھا کر کے پکنک منانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اور کہاں زیادہ تر جاتے ہیں؟ درگاہوں پر۔ وہ درگاہ نہیں ہے، وہ گارڈن ہے، گارڈن، وہ پکنک ہال ہے، وہاں جاتے ہیں، دن بھر رہتے ہیں، صبح کھانا بنا کر کے چلے گئے، وہاں جا رہے کھیل رہے کود رہے، عورتوں کو بھی گھما رہے، آرام سے بے حیائی کا مظاہرہ کروا رہے، اور اس طرح کے یہ سنت ادا ہو رہی ہے سرکار کی۔ فجر میں پڑھے مردہ سوئے تھے، فجر کی نماز پڑھنا سنت نہیں ہے سرکار کی، فجر کی نماز پڑھنا سنت نہیں ہے، قرآن پڑھنا سنت نہیں ہے، نیک اعمال کرنا سنت نہیں ہے، دین کی دعوت دینا، یہی ایک سنت باقی تھی۔ وہ کیا سنت؟ آخری بدھ کو سرکار نے غسل صحت فرمایا اور گھومنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔
اتنا بڑا عامل ہے سنتوں پر لوگ. یعنی اس شیطان نے کہاں گھمایا دیکھو تو صحیح. فجر کی نماز پڑھنا سنت نہیں ہے, تو نے فجر پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا. قرآن پڑھنا سنت نہیں ہے, نہیں پڑھا تھا. تو یہ شیطان نے, نفس و شیطان نے کہاں گھما کے لگا دیا ان لوگوں کو. میں یہ عرض کر رہا تھا, آپ حضور کی سیرت پر جو مرضی چاہے کتاب اٹھا کر کے دیکھ لے, یہ جو نظریہ ہے نا کہ سفر کے آخری بدھ کو میرے آقا اپنے بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے, یہ غلط ہے. بلکہ مورخین نے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سرکار کریم اسلام کا مرض مبارک سفر کے آخری بدھ کو بڑھ گیا تھا. سرکار اور زیادہ علیل اور بیمار ہو گئے تھے, اور زیادہ. اب کتنا غلط نظریہ قائم کیا لوگوں نے, کتنا غلط نظریہ قائم کیا ہے کہ آخری بدھ کو سرکار صحت یاب ہوئے تھے, حالانکہ حضور علیہ السلام اور زیادہ بیمار ہو گئے تھے. تو حضور کی بیماری کی خوشیاں منانے کے لیے جا رہے ہیں لوگ, کس کی؟ یہ تو بتائے نا. بتایا کہ یہ سارے جو مطلب بیہودہ رسمیں ہیں, غلط طریقے ہیں, یہ سب جو ہے نا دور جہالت کی رسمیں ہیں, اور یہ سب اسلام کے خلاف ہیں. اس کی شریعت میں کوئی اصل, کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں جا کر, اپنے محلے میں, پڑوسیوں میں, قرابت داروں میں ایسا کوئی کرتا ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کرائیں, انہیں بتائیں یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے, یہ مشرکوں کا طریقہ ہے, یہودیوں کا طریقہ. اسلامی نظریہ, اسلامی خیال ایسا نہیں ہے. تو بہرحال سفر کے آخری بدھ کو جو لوگ مناتے ہیں نا, اسلامی شریعت میں اس کی کوئی حقیقت, کوئی اصل ہی نہیں ہے. ابھی بدھ آئے گا چند دنوں کے بعد, آپ دیکھ لینا کتنا لوگ مناتے ہیں. ہر درگاہ پر عورتیں بھری پڑی ہوتی ہیں, لوگ مرد لے کر کے جاتے ہیں, چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے, اسلامی تعلیمات پتہ ہی نہیں ہے, نہ کبھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے نا لوگ کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ماہ سفر کتنی کامیابی کا مہینہ ہے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں کہ ماہ سفر میں اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں ہے. کتنے بزرگوں کے عرس ہوتے اس مہینے, مبارک مہینے میں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے سے قطراتے ہیں. کیوں؟ کہ رشتہ سکسیس نہیں ہوگا. میں آپ کو سب سے زیادہ سکسیس فل جو رشتہ ہوا تھا شادی کا وہ بتاتا ہوں. ماہ سفر کی پہلی ہجری تھی. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح بنت رسول, خاتون جنت, سجدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, مخدومہ کائنات, بنت رسول, شہزادی رسول, سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ ہوا تھا. کون سا مہینہ تھا؟ سفر کا مہینہ تھا. اس سے بھی زیادہ کامیاب رشتہ اور شادی آپ نے دیکھا ہو تو ہم کو بتا دینا. اس سے بھی بڑا کامیاب شادی آپ نے دیکھا ہے؟ اتنا کامیاب رشتہ بنت رسول, شہزادی کونین کا مولا کائنات کے ساتھ ہوا تھا. پھر اس رشتے کی برکت سے جو اولادیں پیدا ہوں, حسین کریم, حسنین کریمین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی لاج رکھی ہے. پیارے, یہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا. اس کے علاوہ سفر کے مہینے میں اسلامی بہت ساری فتوحات بھی ہوئی ہیں. جنگ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا. ماہ سفر سن 7 ہجری میں جو ہے نا فتح ہوا. بڑے بڑے صحابہ سفر کے مہینے میں اسلام میں داخل ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلامی جہاد کا ہیرو, جس جہاد میں جاتے, جنگ میں جاتے, فتح یابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی وہ جنگ. حضرت خالد بن ولید جنہوں نے اسلام کو بہت پھیلایا ہے, وہ ماہ سفر سن 8 ہجری میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور اسلام میں سے مشرف ہو گئے. اور بھی صحابہ کرام. اسی طرح فاروق اعظم کے دور خلافت میں مدائن کسرا کا محل جو فتح ہوا تھا وہ بھی مہینہ 16 ہجری, مہینہ سفر کا مہینہ تھا. یعنی یوں سمجھتے کہ ماہ سفر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی نہیں ہوتی کوئی بڑا کام کرے, یہ منحوس ہے. اگر منحوس ہوتا تو یہ سارے جو مطلب سارے جو بلندیاں مل رہی ہیں اسلام کو, یہ کچھ نہ ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ در حقیقت نحوست ہمارے گناہوں کی ہے, سفر وغیرہ کی کوئی نحوست نہیں ہے. لہٰذا اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط اور بیکار نظریہ ہے. دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ شیطان جو ہے نا, جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تقدیر سے اس کو پھیر دیتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ ہر اچھا برا, آسانی مصیبت, اچھائی برائی, ہر چیز اللہ کی طرف سے. یاد رکھنا, اللہ اگر نہ چاہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. ہر اچھائی برائی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے.
لیکن बारगाह उलूहियत का अदब ये है, अगर बंदा अच्छा काम करे तो क्या कहे, हाज़ा मिन फद्ल रब्बी। जब बंदे को कोई नेमत मिले, कोई अच्छा अमल करे, खूबी वाला काम करे, नेकियां करे, अच्छाइयां करे, तो क्या कहे, हमारा कमाल नहीं है, ये तो मेरे रब का फजल है। यार ये इस्लामी अक़ीदत नजरिया बता रहा हूं। अच्छा काम करे, कोई नेमत मिले ना, नेमत मिले, हम यहाँ भी धोखा खा गए। अगर हमने कोई बड़ा अच्छा काम कर लिया तो कहते हैं यार हमारी मेहनत है, देखे नहीं हमने दिन रात एक कर दिया घर बनाने में, तब जाकर इतना आलीशान घर बना। हमने पढ़ाई किया, अरे दिनों रात हम पढ़ते रहे, हमारी मेहनत का नतीजा है। ये कहना अच्छा नहीं है। ये सारे जुमले गुरूर और तकब्बुर में डाल देते हैं। अगर तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी मिली हो तो यही कहो, हाज़ा मिन फद्ल रब्बी, अरे हमारा कोई कमाल नहीं, कामयाबी देने वाला तो रब्बे करीम है, उस रब ने हमें कामयाबी दी। कारोबार बुलंद हो गए, 2-2 3-3 दुकानें हो गई, तरक्की कर गए, तो ये ना कहें हमने दिन रात मेहनत की है, ये कहे मेरे रब का शुक्र है, मेरे करीम रब ने हमारे काम में हमारी मदद फरमाई और हमारे काम को आसान फरमा दिया, हमें तरक्की अता फरमा दी, हमें रोजी रोटी अता फरमा दी, हमारे घर को अल्लाह ने बना दिया, हमें जो है ना कामयाब कर दिया इम्तिहान में, हमें हर जगह कामयाबी दी। अपना कमाल ना समझे, अपना कमाल समझेंगे आप तकब्बुर में मुब्तला हो जाएंगे। यही कहे कि ये मेरे करीब रब का फजल और एहसान है, अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है। अच्छा काम करे तो, लेकिन जब बुरा काम करे तो शैतान जो हमें धोखा देता है ना, गुमराह करता है, वो किस तरह, अच्छा काम करता है बंदा तो शैतान कहता है तू कहे कि ये मेरा कमाल है, और बुरा काम करता है तो ये मत कि हमारे बुराइयों का नतीजा है, बल्कि दूसरे पर डाल देते हैं, ये फला की वजह से हुआ है, फला की वजह से घर में बीमारियां आ गई हैं, थोड़ा परेशानियां हो गई हैं, मुसीबतें आ गई, तो फौरन ज़हन जाता है यार किसी ने कुछ करा दिया होगा, जादू टोना करा दिया होगा। बहुत ज्यादा हैरानी हो गई, कारोबार ठप हो गए, रिश्ते का 2-4 साल गुजर गया, बच्चों के रिश्ते नहीं मिलते, तो रिश्ते में बंदिश है, किसी ने करा दिया लगता है, वो फलान हमसे जलन लगते हैं ना तो वो करा दिया है। यानी शैतान चाहता है कि तुम अपनी तरफ सोचो नहीं, बस हर बात हर बुराई दूसरे पर डाल दो, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसने करा दिया है। ये तकदीर से फेरना है, जबकि हमारा अकीदा ये है कि कोई भी किसी को नुकसान दे ही नहीं सकता है जब तक कि मेरा रब ना चाहे। ये अकीदा है ना, अकीदा है। कोई लाख जादू टोना करे, रब नहीं चाहेगा तो नुकसान नहीं होगा। जादू टोना बरहक है, लेकिन हर चीज दूसरे पर ढोल देना, हर चीज का इल्जाम दूसरे पर लगा देना, और फिर हमने क्या किया ये तो बताएं। सब चीज, हमें कारोबार बंद हुए तो किसी ने बंदिश करा दी है, मुसीबत आई बीमारी है तो उसने वो करा दिया है, इसने करा दिया होगा। परेशानियां बहुत है यार, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा कहाँ जाता पता नहीं चलता, बेबरकती, अरे बेबरकती के असबाब बहुत है। नादान तुझे पता नहीं है, हर काम को दूसरे पर ढोल रहा है, दूसरे की तरफ मंसूब कर रहा है। अरे नादान तू सुबह फजर में मुर्दा पड़ा रहता है, सुबह उठता नहीं है, दर हकीकत ये तेरे बुरे अमाल का नतीजा है जो तुझसे रिस्क जो है ना, रिस्क की बरकत छीन ली गई है, तेरे घर परेशानी आ रही। आप देखें ना यार हमारे घरों में क्या क्या नहीं हो रहा है। सुबह हर कोई अपने घर का जायजा ले ले, फजर के वक्त रिस्क तकसीम होने का वक्त होता है, कितने लोग हैं पूरा घर बंद रहता है, सब सुबह सोए पड़े रहते हैं। हमारे घरों में क्या नहीं हो रहा है, जिना की मनाजिर टीवी की स्क्रीन पर हमारे घर में दिनों रात चल रहे होते हैं। हमारे बच्चे मोबाइल लेकर गाने सुन रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, बुराइयां देख रहे हैं, कुछ हमने अपने घर को शैतान का अड्डा खुद बना कर रखा है। बताओ मेरे अजीजों, अगर हमारा घर शैतान का अड्डा बन जाएगा तो क्या हमारे घर में आसानियां आएंगी, बरकतें आएंगी, क्या मुसीबतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, आफतें बलाएं नहीं आएंगी? अरे जिस घर में शैतान ने अपना अड्डा बना लिया हो, बताओ उस घर में मुसीबत नहीं आएगी तो क्या आएगा? तो ये मुसीबतें, परेशानियां, आफतें उसकी वजह से आ रही है। फिर हम धक्के खा रहे हैं, इमाम साहब के पास जाएंगे, इमाम साहब ताबीज बना दे, कारोबार नहीं चल रहा, घर वाले बड़े परेशान हैं यार। आमिल के पास जाएंगे, उनको जाकर के जेबें भरेंगे, उनको जाकर के पैसे देंगे, जितना मांगेंगे सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं होता है। सारे बुराइयों का, मुसीबतों का जो मतलब सबब है ना, वो खुद हमने अपने हाथों से करके रखा है। तिलावत कुरान का दरवाजा घर में हमने बंद किया हुआ है, नमाजों का दरवाजा घर में हमने बंद किया है, नाते रसूल से बरकतें होती इसका दरवाजा घर में हमने बंद कर दिया है, तालीमात इस्लाम का दरवाजा घर में हमने बंद कर दिया। हमारे घर कुरान की तिलावत से खाली है, हमारा घर नाते रसूल से खाली है, गानों से आबाद है, हमारे घर में नमाजें नहीं हो रही हैं,
تو بتاؤ جو برکتوں کے اسباب ہیں ہم نے ان کے لیے گھر کو بند کر دیا. طلاق نہیں آنا, اسلامی تعلیمات دور رہے گی, قرآن کی تلاوت دور رہے گی, نعت مصطفیٰ دور, نیک اعمال دور, جتنے بھی برائیاں ہیں, بے حیائیاں ہیں, وہ سب ہمارے گھر میں جاری ہیں. میرے عزیزوں خود سوچو, جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا, نہ قسمت کا گلہ ہے. ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اس نے کر دیا ہے, اس نے کر دیا, کسی نے کچھ نہیں کیا ہے, سب کچھ ہم نے کیا. ہم نے اگر بے برکتی آ رہی ہے یہ ہمارے اپنے برے کرتوتوں کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. قرآن تو مانتے ہیں نا, جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. تو شیطان کا دھوکہ مت کھائیں. بلکہ یہاں تو ہم شیطان پر قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا, بتاؤ تم نے یہ برا عمل کیوں کیا؟ تو لوگ فوراً کہہ دیں گے مولا ہم سے شیطان نے گمراہ کر دیا تھا, شیطان نے کروا دیا. وہاں بھی شیطان پر جو ہے نا اس کی طرف پھیر دیں گے. اسی لیے 1 مہینہ شیطانوں کو بند کر دیا تھا ہے, بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ رمضان میں برائیاں کرتے ہو تو یہ کون کرواتا ہے. عام دنوں میں کہتے ہو شیطان کرواتا ہے, رمضان میں کون کرواتا ہے؟ شیطان تو بند رہتا ہے. تو تمہارا جھوٹ یہاں پکڑا جائے گا, شیطان نہیں کرواتا. تمہارے نفس اتنے مضبوط ہو گئے ہیں گناہ اور برائیاں کرتے کرتے کہ اب جو ہے نا تم جو ہے نا اس کی اپنی طرف توجہ نہیں کرتے. ہر کام کو دوسری کی طرف منسوب کرنا, دوسرے پر الزام لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. خود یہ سوچو کہ یہ برائیاں کیوں آ رہی ہیں, یہ سوچو کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں, یہ سب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. میرے عزیزوں ہم اپنے بزرگوں کا واقعہ سنیں گے تو پتہ کیا چلے گا. ہمارے اسلاف باوجود کہ تقوی طہارت کے پیکر ہوتے تھے. حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پرانے دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی, مجذوب بزرگ تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی. 40 سال مسجد میں معتکف رہے. عبادت کا حال 40 سال یہ تھا, مسجد کی دیوار سے کبھی ٹیک نہیں لگایا, کبھی مسجد میں پاؤں نہیں پھیلایا. تقوی طہارت کے پیکر مشہور ولی تھے حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. صوفیہ کی کتابوں میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے. جس شہر میں رہا کرتے تھے یہ, اس شہر میں قحط سالی آ گئی, بارش بند ہو گئی. اور بارش کا بند ہونا یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے. جب بارش بند ہوئی تو ہمیشہ لوگوں کا, جو خوش عقیدہ لوگ تھے نا, ان کا یہ معمول رہا کرتا تھا اگر کوئی مصیبت بلائیں آتی نا تو وہ تلاش کرتے کہ اللہ کا ولی کون ہے, اللہ والا کون ہے, اس کے در پر پہنچ جایا کرتے تھے. سارا شہر امڑ کر کے آ گیا حضرت ذوالنور مصری کے پاس. مسجد میں آپ تھے, باہر نکلے, کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور بارش بند ہو گئی, سب پریشان ہیں, قحط سالی آ گئی, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے بارش نازل ہو جائے. حضرت ذوالنور مصری نے فرمایا یقیناً ہمارے شہر میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے جو گناہگار ہے, بدکار ہے, جس کے گناہوں کے سبب اللہ ناراض ہو گیا, اللہ خفا ہے, اس نے بارش کو روک دیا ہے. جاؤ تم سب توبہ کرو, اللہ سے استغفار کرو, اللہ سے توبہ کرو گے بارش نازل ہوگی, اللہ معاف فرما دے گا. جاؤ, چاہیے کہ جا کر کے سب توبہ کرو. ان کو بھیج دیا. اس کے بعد ذوالنور مصری مسجد میں آئے, اپنا چھوٹا سا جھولا اٹھایا اور کہنے لگے رب العالمین اس پورے شہر میں مجھ سے بڑا گنہگار تو کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا گنہگار خطا کار تو کوئی نہیں. مولا میں ہی شہر سے نکل جاتا ہوں تاکہ تیرے بندوں کو بارش تو مل جائے. جھولا اٹھایا, شہر سے باہر نکل گئے. اب آپ بتاؤ اتنے بڑے اللہ کے ولی اگر مصیبت آ رہی ہے, حالانکہ ان کی وجہ سے نہیں, ارے اللہ والوں کی برکت سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ یار اس کی وجہ سے آئی, وہ سمجھ رہے کہ ہماری وجہ سے مصیبت آئی ہے. اور ہم ہیں دنوں رات گناہ کرنے کے باوجود پریشانی آئی تو کہہ دیتے فلاں نے کروایا ہوگا, اس کی وجہ سے آئی, سب دوسرے کی طرف پھیر دیتے ہیں. ذوالنور مصری باہر نکل گئے شہر سے. اب لوگوں کو پتہ چلا کہتے ذوالنور مصری تو چلے گئے شہر چھوڑ کر کے. تو لوگ آئے مسجد کی طرف جمع ہو گئے. اس دور میں ایک عالم باعمل امام صاحب تھے مسجد کے, انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو ذوالنور مصری گئے, جاؤ دوڑ کر ان کو بلا کر لے آؤ, ورنہ ابھی تک تو اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا, حقیقت میں آ جائے گا. بہت سارے عذاب کو انہوں نے روک رکھا ہے, ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا ہے, جاؤ بلا کر لے آؤ. لوگ بھاگے بھاگے شہر کے باہر نکلے, ان کے قدموں پر گر گئے, کہا حضرت چلے آپ. زبردستی ان کو منت و سماجت کر کے شہر میں لے کر آئے. ذوالنور مصری جیسے شہر میں داخل ہوئے, بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. اب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے,
بتانا یہاں پر یہ تھا میرے عزیزوں کہ دیکھو اللہ کتنے بڑے اولیاء جن کی زندگی تقوی و طہارت سے لبریز ہوا کرتی تھی. مصیبت آتی تو دوسری کی طرف نہیں پھیرتے, کسی اور پر الزام نہیں لگاتے, خود اپنی طرف توجہ دیتے کہ ہو سکتا ہے یہ مصیبت ہماری وجہ سے ہو. جب بندہ اپنی طرف توجہ دے گا اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا. سوچے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے, سب دوسروں نے کیا ہوا ہے, تو پھر کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی عبادت و ریاضت تقوی مشہور ہے آج بھی. اتنا متقی, اتنا پرہیزگار تھے, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے. آپ کمرے کے اندر تنہا ہوتے نا, کمرے کے باہر سے جو لوگ موجود ہوتے نا, اللہ اللہ کی آواز سنا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ چپ رہتے اپنی زبان سے, آپ کے قریب میں جو لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے سینے سے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی ہیں. چونکہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں ان کی دل کی دھڑکنیں بھی اللہ اللہ کی آوازیں نکالا کرتی ہیں. ساری زندگی کبھی بھی ایک نماز قضا نہیں کیا, ایک نماز تک قضا نہ کیا. ٹرین میں سفر کرے, ٹرین چھوڑ دیا, اگر خطرہ کہ نماز قضا ہو جائے گی ٹرین چھوڑ دیا, جاؤ, کسی بھی نہیں جائیں گے لیکن نماز قضا نہیں کریں گے. ٹرین چھوڑ دیا, نماز قضا نہیں کیا. اور ساری زندگی دین کی خدمت میں گزر گئی, ساری زندگی تقوی و طہارت میں, عبادت میں, امت مسلمہ کی خدمت میں گزر گئی, کبھی گناہ نہیں کیا. لیکن آپ کی عاجزی دیکھیں, وہ کیا کہتے ہیں اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر. اشعار دیکھیں, میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. اور قیامت کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. ہم تو سنی بن کر کے 5 مرتبہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے پکا جنتی ہمیں ہی ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا, فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یہ بزرگوں کا انداز ہوا کرتا تھا. تو میرے پیارے, ہر چیز دوسرے کی طرف پھیر دینا, اپنی کوئی غلطی تسلیم نہ کرنا کہ یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے, یہ ہماری جہالت ہے. بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ برائیاں, مصیبتیں, آفتیں جو بھی نازل ہوتی ہے نا, یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے, ہمارے برائیوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس کی ایک مثال آپ کو میں بتاتا ہوں, بات ختم کر دوں گا. ایک مثال آپ دیکھیں, ایک شخص ہے نا, درخت پر بیٹھا ہے, جس شاخ پر بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے, جس شاخ پر بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے. کاٹتے کاٹتے جب درخت کی شاخ کٹ گئے تو دھڑام سے نیچے گرا. جب نیچے گرا نا, چوٹ لگی تو کہنے لگا یار یہ درخت کتنا خراب ہے, بہت منحوس ہے, گرا دیا ہم کو, چوٹ لگا دیا. درخت کو کوسنے لگا. تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ہمارا حال یہی ہے میرے پیارے. گھر میں نے بتایا نا, ہمارے گھر میں ہم نے برکت کا دروازہ بند کر کے رکھا ہے, بے برکتی کا دروازہ کھلا رکھا ہوا 24 گھنٹے. بے برکتی کا, نحوستوں کا, برائیوں کا دروازہ کھلا, برکت کا دروازہ, قرآن کی تعلیم کا دروازہ, تلاوت قرآن کا, نمازوں کا دروازہ بند رکھا ہے. برائیاں ہی برائیاں, بے حیائیاں بے حیائیاں, ہم خود اپنے ہاتھوں سے بے برکتی کے سامان پیدا کر رہے ہیں. پھر جب آفتیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, تو کیا الزام لگاتے ہیں, یار فلاں نے کچھ کرا دیا ہوگا, کاروبار بند ہے, بندش کر دی ہوگی, گاہک آ ہی نہیں رہے, ارے بندش ہوگی, فلاں نے کرا. اچھا, عاملوں کے پاس جاتے ہیں, ان کو بیچاروں تو کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کو تو جیب بھرنا ہے. جتنا مشکل بتائیں گے نا اتنا زیادہ آپ پیسہ دیں گے. بڑا خطرناک جنات تمہارے گھر میں ہے تو پیسہ بھی زیادہ آپ دیں گے نا. لوگوں کی وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں عاملین, ہم کو پتا ہے, ہم تو یہ کرتے نہیں, خیر پتا ہے, لیکن کہ آپ جتنا زیادہ بتائیں گے نا کہ اتنا بڑا جن ہے, یہ ہے, وہ ہے نا, اتنا آپ کو یقین, ہاں یار ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا, پھر اتنا روپے لگے گا تو شوق ساتھ لے جا کر کے بھر دیں گے, شوق سے لے جا کر کے اب بھر دیں گے. میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں, تو وہی بات ہے نا کہ ہم خود برائیوں کے, بے برکتی کے اسباب اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جب بے برکتی آتی ہے, مصیبتیں آتی ہے, تو ہم کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں, یار اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ ساری بے برکتی, ساری مصیبتیں یہ ہماری وجہ سے نازل ہوتی ہیں. آخر میں ایک حدیث پاک سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں نا, مہنگائی زیادہ ہو گئی, آج بھی مارکیٹ میں دیکھیں کاروبار بہت مندہ, ہر کوئی زبان پر ایک بڑی پریشانی, بڑی بدعا. پھر ہم حکومت کا دوست دیتے ہیں, اس کی طرف پھر دیتے ہیں, یار حکومت ایسی ہے جو کاروبار بند ہے, ان کی ہے پرابلم تو ہے, لیکن اصل چیز میں نے بتایا, جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت.
حدیث پاک میں میرے آقا نے کیا فرمایا، ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ طور پر ظاہر ہو جائے، اعلانیہ طور پر ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط اور مصیبتیں نازل، قحط اور نہیں طاعون اور وہ بیماریاں پیدا فرما دیتا ہے جن کا ذکر پہلے تم نے سنا ہی نہ تھا۔ جب بے حیائی کسی قوم میں ظاہر ہو جائے، علل اعلان بے حیائی کی جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جو کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ آپ اسپتال جا کر کے دیکھ لیں کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، وہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آج ہمارے بے حیائی کی نحوست ہے۔ ہمارے عورتوں کو دیکھ لیں آپ، شادیوں کا حال دیکھ لیں، اسکول کالجوں کا حال دیکھ لیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو عرس ہوتے ہیں وہاں ان کی مزارات پر اس میں عورتیں جاتی ہیں، ان کا حال دیکھ لیں، کتنی بے حیائی ہے۔ عام ہو گئی نا تو بیماریاں پیدا ہو رہی، تو کس وجہ سے ہو رہی ہیں بیماریاں پیدا؟ بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں۔ اٹیک کا مرض دیکھیے کتنا عام، جو مہلک مرض ہے، اور کینسر کا مرض کتنا عام ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بے حیائی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہو رہا نا، بادشاہ ظلم ہو رہا نا مسلمانوں پر، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا جب لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، وہ ان کا مال وغیرہ سب چھین لیتے ہیں۔ دشمن مسلط ہے نا، آپ روزانہ خبریں دیکھتے ہیں اس شہر میں یہ ہو گیا، غیر مسلموں نے حملہ کر دیا تو گھر بار لوٹ لیا، جلا دیا۔ دشمن مسلط ہیں، ہم سب کچھ روزانہ سن رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ تم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ رہے ہو تو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ بلائیں آ رہی ہیں، یہ آفتیں آ رہی ہیں، سب ہمارے کرتوت کی وجہ سے آ رہے ہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں۔ مہنگائی کتنی زیادہ عام ہے، لوگ کہتے ہیں مہنگائی عام ہے، حکومت ایسی ہے۔ میں کہتا ہوں حکومت ہے ایسی، کچھ ہم تو سوچے نا کہ ہمارے کیا حال ہے۔ حدیث پاک میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہوا حدیث پاک کہ ان اللہ اذا غضب علی امت، میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے اس قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ فرمایا کہ لم ينزل بها خسف ولا مسخ، جب آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کسی قوم سے ناراض ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس قوم سے ناراض ہو تو اس کی صورتیں بگاڑ دے، اس کو زمین میں دھسا دے، جیسا کہ پچھلی امتوں پر ہوتا رہا۔ یہ عذاب نہیں آتا ہے، لم ينزل بها خسف ولا مسخ، ایسا ضرور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کیا کہتے ہیں کہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے چہرے کو بگاڑ دے، ضرور نہیں ہے، بلکہ پھر کیا کرتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں غلت اسعارها، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، قیمتوں کے دام، چیزوں کے دام، ان کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی، مہنگائی عروج پر ہوتے ہیں۔ وَيُحْبَسُ عَنْهَا أَمْطَارُهَا، اور بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر اس روئے زمین پر چوپائے یا جانور نہ ہو تو آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے۔ وَيَلِي عَلَيْهَا أَشْرَارُهَا، اور فرمایا کہ قوم کے بدترین جو لوگ ہوتے ہیں، ظلم و ستم کرنے والے، ایسی قوم پر ان کا بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب ہم اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بس جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلہ ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نیک اعمال کی پابندی کریں۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، نہ سفر نہ کوئی دن منحوس نہیں ہے، سب دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، سب اچھا ہے۔ اصل نحوست ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، لہٰذا اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، استغفار کرے، نیک اعمال کرے، نمازیں پڑھے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، بچوں کو دینی تعلیم سکھائے۔ انشاءاللہ جب نیک اعمال میں زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ان کی برکتوں سے دور فرما دے گا اور ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔ آخر میں آپ کو وظیفہ، آج بلاؤں آفتوں سے ہی نجات پانے کا، اس سے حفاظت کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے حفاظت کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ پڑھیں گے برکت ملے گی۔ یا رحیم، اللہ کا نام ہے نا، یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، رحیم فرماتے رحم فرمانے والا۔ یا رحیم، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں،
ہر نماز کے بعد انتہائی آسان ہے, بہت جلد آپ پڑھ لیں گے. تو اس کی پڑھنے کی عادت بنائیں. ایک تو اللہ کا ذکر بھی ہوگا ساتھ ساتھ, اور انشاءاللہ اللہ کے اس نام کی برکت سے آپ کے لیے بلائیں آفتیں انشاءاللہ دور ہوں گی. تو پڑھنے کی یہ نیت کریں, ہو سکے تو ہر نماز کے بعد آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں, یا رحیم یا رحیم یا رحیم اول آخر ایک بار